سر صاحب جتنی آپ نے ہسٹری دیکھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اکتوبر نومبر بڑا فیسینیٹنگ ہوتا ہے, بڑی ہلچل ہوتی ہے, لیکن اب کی بار اکتوبر میں سناٹا ہے. اتنا سناٹا کیوں ہے؟ کیا آپ توقع کر رہی ہیں کہ نومبر میں کچھ ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ الٹا مجھ سے پوچھیں. سناٹا تو نارمل ہے یہ. اچھا, اکتوبر میں سناٹا نارملی نہیں ہوتا, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے. یار آپ لوگ سارا وقت کچھ نہ کچھ پکانا چاہتے ہو تاکہ آپ کے شو چلے. اچھا, سب آپ لوگ یہی ہیں اینکرز. اچھا, ہم پکانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے شو چلے, یا کہیں پکتا ہے تو ہمارے شو چلتے ہیں؟ اور نہ بھی پکتا ہو تو آپ پکانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ویسے کچھ نشانیاں میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ واقعی کچھ پک رہا ہے, کیونکہ آپ اس سے پہلے دیکھ دھرتے رہے ہیں, اس کے نیچے آنچ تیز ہلکی کرتے رہے ہیں, تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس میں بتائیں. اچھا دیکھیں, جب آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو نا, کنفیوژن ہو بہت زیادہ, تو پھر دیکھ لینا چاہیے اکارڈنگ ٹو جو آپ نے مجھے سکھایا کہ سگنلنگ کیا ہو رہی ہے, کون سی پارٹی کیا ہے. تو ہم سب سے پہلے بجائے پی ٹی آئی پہ جانے کے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کیا اعلان کیا, اس کی طرف جانے کے بجائے ہم پہلے دیکھتے ہیں نون لیگ کیا کہہ رہی ہے. اور آؤٹ آف نو ویئر نون لیگ کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ان کے منہ سے سنے طارق فضل چودھری صاحب آفر کیا دے رہے ہیں. آفر ہے, آفر. ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے لک. جی, طارق چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست, ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں, بنی گالا روز ملیں, وہاں بیٹھ کے صبح شام ملیں, ماریں گپیں. جیل میں بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ملیں ان سے. 4 لوگ جاتے ہیں, پیچھے ان کے 400 ورکر جا رہے ہوتے ہیں, بھئی وہاں سے کوئی تماشا ہے؟ جسے کہتے ہیں نا باتوں میں باتیں بنانا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی اگر ایسی بات ہے تو اپلیکیشن دیں. تو اپلیکیشن کیسے دیں گے؟ کیا لکھیں گے اپلیکیشن کے اندر؟ کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں, یا عمران خان یہ کبھی مانے گا کہ میں کسی تکلیف میں ہوں؟ وہ تو نر آدمی ہے, وہ تو کہتا ہے ایسی کی تیسی میں 10 سال بھی رہ سکتا ہوں یہاں. اور اس کی سارا جو پرسونا جو بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے, وہ بریو لائن. تو وہ اب کیا بھیک مانگے گا ان سے کہ مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے, بستر لڑا ٹھیک نہیں ہے, تو مجھے بلی گالا بھیج دے میرے گھر. یار یہ ہوا نہیں ہے کبھی بھی. تو یہ دس از جسٹ کہ کسی طریقے سے یہ اپنی پی ٹی آئی والے خان صاحب سے اجازت لے کے, اول تو اجازت دیں گے نہیں, لے کے ایک درخواست ڈال دیں. پھر دیکھیے اگر ایسی درخواست آتی ہے تو کتنا مذاق اڑائے گی یہ ان کے پروپیگنڈا کہ دیکھو جی ڈر گیا, ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. دیکھیں لیگلی نہیں ہو سکتا. یا تو ہو نا کہ کسی قسم کی بیماری ہو, یو کانٹ بی ٹریٹڈ, دین یو گو ٹو دا ہاسپٹل. بٹ یہ تو ہوا نہیں ہے کہ آپ کو اپنے گھر میں رکھ لیا جائے آفٹر یو بین کنوکٹڈ. کنوکشن از ٹو اسٹے ان پرزن. تو وہ یہ جب بناتے ہیں نا کہ گھروں کو بنا دیتے ہیں ایز اے پرزن, وہ ہوتا ہے اس صورت میں ابھی ٹرائل ہو رہی ہوتی ہے یا کچھ اس قسم کی چیز ہو رہی ہوتی ہے. ایسے نہیں کہ جی تو پھر 100 لوگ اور اپلیکیشن دے دیں گے, آپ کیا کریں گے؟ تو یہ صرف کہ پی ٹی آئی کو تنگ کرنے کے لیے اور انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے کہ دیکھیں آپ کو موقع ہم نے دیا, آپ نے اپلائی کر دیا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. So they'll never let him run. مگر یہ یاد رکھیں کہ about a year ago جنوری فروری میں بالکل ایک مہم چلی تھی. میں نے بھی اس پہ تبصرہ کیا تھا کہ ایک پروپوزل ہے کہ خان صاحب آپ ہماری بات مان جائیں, جو باتیں آپ کر رہے ہیں چھوڑ دیں, کوئی راستے نکالتے ہیں. اور پہلا راستہ یہی ہے کہ بشرا بی بی کو بنی گالا ٹرانسفر کر دیا جائے, اور اس کے بعد 6 ماہ کے بعد شاید آپ کو بھی کر دیا جائے. مگر اس کے ساتھ کنڈیشنز اور اٹیچڈ, اور خان صاحب نے کوئی کنڈیشنز کبھی نہیں مانی. سو دیٹ فیل تھرو. مگر بات یہ ہوئی تھی, یہ پھر اسی قسم کا دانہ ڈال رہے ہیں طارق صاحب کہ یہ مچھلی جو ہے نا اس کو دانہ ڈالے پکڑی جائے, پھر ہم دیکھیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اچھا, اس کے پیچھے یہ بھی تھیری ہے کہ شاید جو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نکلنے کے اعلانات کر رہی ہے, ریلیز کا اعلان ہو رہا ہے, احتجاج کی ترکیبیں پک رہی ہیں, اس سے گورنمنٹ تھوڑی سی خوفزدہ ہے, تو کہہ رہی ہے کہ ذرا ادھر آ جائے نا, اگر آپ درخواست لے کر تو ہم اس پہ غور کر لیں. جی دیکھیے, یہ تو پی ٹی آئی تو جب سے وہ جیل میں گئے ہیں خان صاحب, تو ہر ہفتے ہی ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ریلی نکالنے لگے ہیں, ہم یہ کرنے لگے ہیں, وہ کرنے, مگر ان سے ہو نہیں پا رہا نا. اور وہ دوسری طرف سے کریک ڈاؤن بڑا سخت ہو رہا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, جلدی جلدی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کنوکشنز ہو رہی ہیں اینڈ سو آن. سو آئی ڈونٹ تھنک یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. بٹ ظاہر ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کوئی پرسیپشن ہے آف تھریٹ, تو پھر یہ ہے کہ تھوڑا دانہ ڈالو اور ان کو کنفیوز کرو. کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے پی ٹی آئی کے اندر ہی اور خان صاحب کے ساتھ قریب بھی جو کہیں گے خان صاحب چلے یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیٹس گو ٹو بنی گالا. اور بہت سے ہوں گے جو کہیں گے نہیں جانا نہیں ہے بیکاز ہماری مس ہو جائے گی, ہمارا تو شیئر ہے بندہ, وہ ہی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کنڈیشنز, تو میں تو رہوں گا یہاں. پھر یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی وہاں سے بھی پریشر آتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم ہیومن رائٹس کے بیسس کے اوپر. تو یہ آئی تھنک ایک چھوٹی سی چال ہے, اٹس ناٹ سیریس. گورنمنٹ اپنے طور پہ نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی.
اچھا دوسری طرف یہ کہ ابھی ماضی قریب میں عمران خان صاحب کی طرف سے کچھ اشارے ایسے آئے ہیں جسے ایسے لگتا ہے جیسے جیل میں تھک چکے ہیں باہر آنا چاہتے ہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں قیدیوں کی بڑی تعداد ہے, پھر سیکیورٹی ارینجمنٹس کے لیے اتنا اخراجات آتے ہیں, اور ملاقاتیں روز کروانا روز, حالانکہ عدالت کا حکم آ چکا ہے, اس کے باوجود کچھ ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی. تو یہ ان کا کہنا کہ مجھے نکالا جائے تو میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان کردار ادا کر سکتا ہوں سیز فائر کے لیے, یہ بھی آئی آفر. پھر ان کی جو سابقہ خوش دامن ہے جمائمہ گولڈ سمتھ کی والدہ, ان کی جب رحلت ہوئی تو انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر میں جیل سے باہر ہوتا تو میں شرکت کے لیے جاتا ان کی آخری رسومات میں. تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی کچھ ایسی خواہشات رکھتے ہیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں اب جیل سے باہر. یو تھنک کہ اعصاب اب ان کے, دیکھیے جیل میں کوئی نہیں رہنا چاہتا, مگر خان صاحب کیسے اٹھ کے جیل سے باہر آ جائیں گے جبکہ ان کے باقی ساتھی جو ہیں وہ سارے جو ہے جیل میں ہیں, وہ اسی وقت سے ہیں جس وقت سے خان صاحب ہیں, وہ تو جیلیں کاٹ رہے ہیں. کیا وہ وہی پڑے رہیں گے؟ ان کا تو ویسے بھی کوئی نہیں سوچتا. شاہ محمود قریشی سے لے کے ڈاکٹر صاحبہ اینڈ ادرس, لاہور پنجاب پارٹی کے لوگ جو ہیں سارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو ان کی بات تو کوئی نہیں کر رہا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے لیے مان جائیں تو اور کوئی ڈیمانڈز نہ رکھیں کہ باقیوں کے ساتھ بھی کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو یہ بنی گالا آنا اگر ایسا ہوتا ہے تو دین اٹس پارٹ آف سم انڈرسٹینڈنگ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر خان صاحب کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپر تو ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا بنائے گی نا, کیوں نہ بنائے. تو یہ تو ایک آفر ہے کہ جی آئے اپلیکیشن دیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو خان صاحب اپلیکیشن میں کیا لکھیں گے؟ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی عمران خان صاحب کی طرف بہاف پہ ایک اپلیکیشن دے اور اس میں سیکیورٹی ریزنز کو ہی, اور یہی کہ گورنمنٹ ملاقات کرانے کے سلسلے میں سیکیورٹی ریزنز دیتی ہے تو اس کو بہانہ بنایا جائے اور پھر ایک درخواست دی جائے. سیکیورٹی بنی گالا میں بہتر ہوگی فرام پریزن؟ ایکسکلوزیو ہوگی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. بنی گالا از مور ایکسیسیبل. وہاں تو آپ کو کم از کم 3000 رینجرز کھڑے کرنے پڑیں گے ٹو سیکیور. تو یہ تو دس جیل از آلریڈی اے سیکیور پلیس. اور بائی دا وے اتنی انکمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے خان صاحب کے لیے جتنی بنائی جا رہی ہے. یس یو آر ان ون سیل بٹ دین یو ہیو 3 or 4 other rooms. مگر آئی تھنک اس میں جو تھنگ دیٹ اسٹرائکس می از کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا بیان آئے جس سے ان کی کمزوری کہیں نہ کہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. اس وقت تو خان صاحب پھر ہارڈ لائن لے رہے ہیں نا. اب آج ریسنٹلی خان صاحب کے بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, مگر ایک اسٹیٹمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جو اپنی مدر ان لا کے بارے میں. جی انہیں کی بات کر رہی ہوں. جمائمہ گولڈ سمتھ کی جو والدہ ہیں ان کی رحلت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر ہوتا جیل سے, میں جیل میں نہ ہوتا تو میں جاتا آخری رسومات میں شرکت. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ کسی کی بیریل پہ یا فوتگی پہ نہیں گئے, اور یہ کہا جاتا تھا کہ بشرا بی بی نے ان کو یہ کہا کہ آپ نے نہیں جانا. ابھی تو مطلب بہت سے ان کے قریبی ساتھی ڈائیڈ, تو ہی از ناٹ گون اینی وے. تو اگر یہ اٹھ کے اور ایک اٹھ کے لنڈن چلے جائیں, کیسے چلے جائیں, ہی از اے کانوکٹ. تو بہرحال تو میرا خیال ہے اس بیان کی ضرورت کیا تھی مجھے نہیں سمجھ آئی, بٹ یہ سمجھ مجھے نہیں آئی. اور میں کیا انہوں نے میموریز اپنی ان کے ساتھ جو یادیں ہیں تازہ کی ہیں, اور ان کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا جیسی ان کی زندگی گزری یا ان کا جس طرح کا ان کے ساتھ سبھاؤ رہا اس کو وہ یاد کرتے ہوئے ایسا ٹویٹ کر رہے ہیں. بٹ دوسری طرف جو ان کے سلیکٹڈ ان کے منتخب کردہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں سہیل آفریدی, وہ مسلسل کوشش میں ہیں کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے. وہ عدالت بھی پہنچے, عدالت نے آرڈر بھی کر دیا, اس کے باوجود وہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم پہلے سن لیتے ہیں. بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں, بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی چاہے وہ جو بھی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا. اسٹریٹجی ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگی. وہی لا عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا. عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ جائیں گی. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی ہدایات نہیں آتی تو کیبنٹ بھی فائنل نہیں ہوگی. اور دوسری طرف کیبنٹ میں کچھ ایسے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نان الیکٹڈ لوگ آ سکتے ہیں, کہیں سے پریشر ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے سہیل آفریدی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہے. ایک ادھر سے ایک طرف طارق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپلیکیشن دے کہ بنی گالا جانا ہے تو اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, دوسری طرف وہ ان کو ملنے نہیں دے رہے.